السلام علیکم جی، مائی سیلف عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں میں جو ہے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایکچولی آج میں صبح سوشل میڈیا پہ مصروف تھا تو اچانک ایک پوسٹ نظر میں آئی، جس کے بعد جو ہے وہ ذہن میں ایک موضوع بن گیا، تو میں نے کوشش کی کہ آج میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں جو کہ بہت اہم بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ میرے سامنے آئی وہ ایک پکچر کی صورت میں تھی اور اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جس میں یہ تھا کہ زندگی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دنیا سے کوئی بھی جو ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ تو میں نے ایکچولی وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر بھی کیا اس کو کہ میں اس بات سے جو ہے وہ قطعی طور پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، اور یہ میرا کوئی اپنا ذاتی کنسیپٹ نہیں بلکہ یہ ہماری اسلامی تعلیمات میں بھی شامل ہے، اور یہ زندگی کے جو ہے وہ پریکٹیکل تجربے سے بھی بات سامنے آتی ہے۔ تو مطلب کہ اس کا موضوع تھا کہ زندگی کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ تو میں اس بات سے جو ہے وہ بالکل متفق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں سب سے پہلے ریفرنس دیتا ہوں قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جو ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہماری ایک انسان کی زندگی کا جو ہے وہ ایک مقصد آ جاتا ہے یہاں پہ، کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو پہلی تو بات ہے کہ سنجیدہ لے گا تو پھر وہ اپنے مقصد کی طرف آئے گا اور اپنے اس مقصد کی جو ہے وہ تکمیل کر سکے۔ دیکھو پہلی تو بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ایک پراپر مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھی مقصد زندگی میں اس دنیا میں آیا ہے۔ تو ایک تو یہاں سے یہ بات ڈرائیو ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک پراپر مقصد ہے، تو وہ اپنی زندگی کو سنجیدہ لے گا تو پھر وہ اپنے مقصد کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکے گا جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد جو ہے، کسی بھی جان کو، انسان تو ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دوسرا اب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نے پڑھی جیسا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اس میں اب دو طرح سے یہ چیزیں لی جاتی ہیں کہ مطلب آیت کے جو مفہوم میں آگے جا کے فرق آ جاتا ہے یا ٹرانسلیشن میں فرق آ جاتا ہے، تو ایک بہت ڈفرینٹ جو ہے اس سے کنسیپٹ ہٹ کر جو لیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم سوسائٹی میں یہی لیتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بالکل یہی لیتے ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی لیتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے سے مراد بھی ہمارے ذہن میں ایک ہی کنسیپٹ آتا ہے کہ ہم اس کی عبادات جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے بیسک ارکان میں یہ بھی عبادات ہیں۔ تو اس طرح سے عبادت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کہ 5 وقتہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر نیک اعمال ہیں، زکوٰۃ کی مختلف شکلیں ہیں، صدقہ، خیرات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ذہنوں میں عبادت کے طور پر آتی ہیں۔ لیکن میں ابھی اس ویڈیو میں جو ہے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک اس کا مفہوم جو بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی باقاعدہ وہ کتاب کے ریفرنس سے ہے کہ علامہ غلام احمد پرویز ایک قرآن کے اسکالر ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے مفہوم میں قرآن کے اندر اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں، جن جو ہے وہ اس کو ایک الگ کوئی مخلوق نہیں کہتے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی مخلوق کا ہی ایک حصہ ہے، کہ ایک غیر مہذب ان سوشلائز سوسائٹی جو ہے انسانوں کی، وہ اس کو جن کہتا ہے قرآن، جبکہ سوشلائزڈ جو نیٹ ورک ہے انسانوں کا، ہیومنز کا، وہ اس کو انسان کا نام دیتا ہے، کہ جو سوشلائزڈ ہیومنز ہیں وہ انسان ہیں، اور ان سوشلائزڈ جو ہیں وہ اس کو قرآن نے جن لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنا مفہوم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے دونوں گروپوں کو، چاہے وہ سوشلائزڈ ہیں اور ان سوشلائزڈ ہیں، ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے قوانین کی فرما برداری کریں، یعنی کہ وہ یعبدون جو ہے الا لیعبدون اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ فرما برداری کریں یا عبادت گزاری کریں۔ وہ عبادت گزاری کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول، جو قوانین جو قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، جو دین اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اصل میں ان قوانین کی جو پابندی ہے، ان قوانین کی جو فرما برداری ہے، ان قوانین پہ عمل کرنا اور ان کے اوپر عمل کر کے جو ہے کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں انسان کے ایسے اعمال جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق انسانوں کے
اس پر عمل کرنے سے جو ایک سوسائٹی میں اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں ہر ایک شخص کی انفرادی طور پہ بھی اور ایک جماعت کی مجموعی طور پہ بھی اس میں کاوش ہوتی ہے، اس کی وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں۔ مطلب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں، جس سے ایک خوشحال جو ہے وہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، اور تمام لوگ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ان قوانین کے اوپر عمل کر کے اسلامی معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے درمیان جو ہے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، شاید اچھی طرح سے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے، تو اس آیت سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ محض انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو، یعنی انسانوں کے دونوں گروہوں کو جو سوشلائزڈ بھی ہیں اور ان سوشلائزڈ ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد یہ رکھا ہے کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی فرما برداری میں رہ کر ادا کریں، اور اس سے جو ہے وہ ایک خوشحال جو ہے وہ ڈیولپڈ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرا، اس چیز کو ہمارے ہاں یہ بھی اس چیز کو لے کر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شاید دنیا کی زندگی جو ہے وہ بالکل بے مقصد زندگی ہے، دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو کوئی سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا پہ جو میں نے دیکھا اس میں بھی وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بے مقصد ہے، تو اس کو سنجیدہ لینے کی بھی ضرورت نہیں، اور یہاں سے کوئی بچ کر زندہ نہیں گیا۔ تو میرا یہ خیال نہیں، بہت سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ آج بھی زندہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر اور سب سے ابتدا میں جو ہے وہ مثال بیان کروں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ اس دور کی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جس دور میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا اور ان کی کوئی فلمنگ نہیں ہوئی، ان کی کوئی تصویریں نہیں ہیں اس طرح کا سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آج لوگوں کا ریکارڈ ہے ان کا، اس طرح آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایسی پرسنالٹی ہیں، ایسی شخصیت ہیں جن کے سب سے زیادہ فالورز ہیں، اور وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ مذہب اسلام جو ہے آج سب سے زیادہ ڈیولپ ہونے والا جو ہے وہ مذہب بن چکا ہے۔ دین اسلام سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونے والا آج مذہب بن چکا ہے، مذہب اسلام جو ہے، تو وہ یہ ان کی بدولت ہی ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ لوگ جو ہے اس دنیا سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں گیا؟ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں وہ رہے اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کی اور اپنا کردار جو ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے ادا کر کے گئے ہیں، وہ بالکل آج زندہ ہیں اور ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو ہے ساتھی صحابہ کرام ہیں، ان کی جماعت ہے، وہ سارے کے سارے لوگ آج یاد رکھے جاتے ہیں۔ جی، تو آج بیسیکلی میں اسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ غلط فہمی اس لحاظ سے پائی جاتی ہے کہ شاید دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل بیکار ہے، فضول ہے، اس میں کوئی کام کرنا جو ہے وہ اسلام کے خاص طور پہ جب اس کو خلاف کہا جاتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو جو ہے وہ بھی ریفرنس دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو، ان سوشلائزڈ اور سوشلائزڈ ہیومنز کو، ان کی جو تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق اسی دنیا میں رہ کر وہ جو ہے اپنا کام کریں گے۔ اس دنیا کی تخلیق کا بہت بامقصد زندگی ہے یہ ہماری، اسی میں ہم نے رہ کے اللہ کے قوانین کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے پھر ہماری پرسنالٹی گروتھ ہوگی، اور وہی جو ہماری پرسنالٹی گروتھ ہوگی وہ ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں ہماری جنت یا دوزخ ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی لحاظ سے ہمارے پلس اور مائنس پوائنٹس اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جو کہ کرامن کاتبین جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارا پلس یا مائنس کریڈٹ جو ہے وہ اس میں جاتا جا رہا ہے۔ ہمارا ایک اکاؤنٹ جو ہے، ایک اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک اکاؤنٹ ہے ہمارا جس میں پلس یا مائنس جو ہے وہ اس میں ہمارا کریڈٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس قدر ہمارا کریڈٹ پلس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی طرح سے انعامات رکھے ہیں، اور جس قدر ہمارا اس میں کریڈٹ جو ہے وہ مائنس ہوتا جائے گا تو اس لحاظ سے پھر ہمارے لیے وہاں پہ آزمائشیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی کہ انسان کی زندگی بامقصد زندگی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے اس کے مطابق کردار ادا کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہماری ان خدمات کو جو ہے وہ
یاد بھی رکھا جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، جیسا کہ آج بھی لاکھوں اور کروڑوں انسان جو ہے اپنی خدمات کی وجہ سے آج بھی اس دنیا میں زندہ رکھے جاتے ہیں، چاہے ان کو کئی صدیاں بیت گئی ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے۔